رحمت کے دو جہاں حامی بے کساں میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب زندہ مجدہ سے کہ رائے راجو سے شیخ ہندی بنا، اپنے وقت کا گورنر لاہور بھی ہے، سطوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ جو ایک خاص سلسلہ اور فیض نظر ہمیں ملتا ہے، اس پر میں گزارش کروں گا کہ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب کا موضوع بڑا زبردست، تو میں اس وقت مائک تھوڑا قریب کیا تھا کہ جو پہلا باب ہے، باب اثبات علم کشف المحجوب کا، اور ڈاکٹر صاحب تو استاد ہیں اور استاد کا پیرایا ظاہر ہے بڑا ماہرانہ ہوتا ہے، تو حضرت داتا گنج بخش کو زندگی میں بہت سارے جو ظاہر بین لوگ ہیں، صوفی ہیں، نخوت اور تکبر میں اٹے ہوئے عالم، ان سے واسطہ پڑا، اور جنہوں نے بڑی تحقیر سے جو آپ کے ساتھ پیش آئے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک اسی طرح کا عالم جو ہے جو ظاہری علوم پر جس کو بڑی اپنے آپ کو کمانڈ اور دسترس سمجھتا تھا، تو اس نے آپ پر طنز کی اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملحدین کے 12 گروہ ہیں، اور ان 12 میں سے جو ایک ہے وہ صوفیہ میں پایا جاتا ہے۔ حضرت داتا صاحب پر اس نے، حضرت داتا صاحب جو ہیں، یہ آپ کی کشف المحجوب جو ہے، یہ جتنی بڑی تصوف کی کتاب ہے اتنی بڑی علوم شریعت کی کتاب ہے، اور امہات کتب تصوف میں سے ہے، اور آپ کا علمی مقام سبحان اللہ کے کتب خانہ پاس نہیں ہے، لیکن اور میں سوچتا ہوں کہ 1000 سال قبل لاہور میں اور کسی کا نجی یا ذاتی کتب خانہ بھی کیا ہوگا، لیکن آپ نے وہ شورۂ آفاق تصنیف کے آج بھی پڑھنے کے لیے بندے کو صاحب علم یا کسی استاد کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ باقی 11 کہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو باقی 11 ہے نا، تجھ جیسے ظاہر بین مولویوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو ایک طبقہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ ملحدین کا گروہ صوفیہ میں پایا جائے، صوفیہ میں یہ استعداد ہے کہ وہ ان ملحدین سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، لیکن یہ استعداد جو تجھ جیسے ظاہر بین لوگ ہیں ان میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گرفت کرتے تھے، اور محاکمہ اور کلام اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ آپ کے آگے آپ کے اسفار، آپ کی تدریس، آپ کی درسیات، آپ کا مکالمہ، آپ کا مذاکرہ، یعنی حضرت داتا گنج بخش کی قبر اطہر سے فیض ہی ابھی تک ہمارا مطمع نظر رہا ہے، اور اس فیضان کا جو ایک جوبن اور کمال ہے، ابھی تو شاید ہم اس کے کسی سطح تک بھی نہیں اس کا ادراک نہیں کر سکے، جو آپ کے علوم و معارف ہیں، جو آپ کے فیضان کے دیگر سوتے ہیں، جو کشف المحجوب اس کے اندر علوم اور معارف کے سمندر موجزن ہیں۔ ابھی تو کتنی یونیورسٹیاں چاہیے، کتنے مکاتب چاہیے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باقاعدہ درس دیا کرتے تھے، سبکن پڑھایا جا کرتے تھے، اور آپ نے یہ میسج دیا کہ یہ سلیبس کی کتاب ہے، اور سلیبس کی کتاب کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اگر الگ پڑھو گے نا تو مشکل لگے گی،
اور فرمایا کہ اگر مرشد کی تلاش ہو اور پھر یہ محسوس ہو کہ مل نہیں رہا تو اس کا مطالعہ کر لو. یہ کتاب ایک تو آپ کی شخصیت ہے نا، کہ جس کے بارے میں خواجہ نظام الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یہ جو کشف المحجوب ہے یہ بھی اسی مقام پہ. بہت شکریہ سر، آپ نے کشف المحجوب کے آسان ہونے کی بات کی، تو اس عرص مبارک کے موقع پر عام لوگوں کے لیے اسے آسان کرنے کی ایک سعی اور کاوش ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب نے کی ہے. ہم اسے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا، جناب قبلہ سید طاہر رضا بخاری صاحب کا، محترم جناب سید اظفر ناشر شاہ صاحب کا، محترم جناب ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مختلف ثناخان ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے رہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کے آخر میں اختتام کریں گے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی منقبت پر. اور یہ منقبت پیش کرنے کی سعادت جسے حاصل ہو رہی ہے انہیں بھی حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی اس نگری میں اس نسبت نے خوب فیض یاب کیا ہوا ہے، اور ان کی اپنا لکھا ہوا کلام، ان کی اپنی لکھی ہوئی منقبت جو ہے وہ شور آفاق بھی ہے، اور اس نے حضور فیض عالم کی نسبت کے ساتھ محترم جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب کو ایک نئی ضیاء، ایک نئی روشنی اور نئی کرن عطا کی ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ منقبت پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام بھی ہو چاہتا ہے. میں پوری دنیا کے ناظرین کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عرص مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فیض حجویر کے نام سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت انشاءاللہ ہم اسی عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے، اور منقبت کے ساتھ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. میری اجڑی چونک وس گئی ایسا کرم کمایا داتا نے. میری اجڑی چونک بھی بس گئی ایسا کرم کمایا داتا نے. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، پر خوب نبھایا داتا. میں جو چاہیا، میں جو منگیا، میری جھولی پایا داتا. اس گھر نو اجاڑے کون زیا، جس گھر نو بسایا داتا. راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا. میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا. میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو، میں صدقے جنہ لور نوان وسایا. یہ میری اپنی لکھی ہوئی منقبت جو الحمدللہ داتا حضور کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور اکثر پڑھی جاتی ہے. شعر اس کا سماعت کریے. ہاں کردہ کرم جدوں پھر لوندا نہیں ہوں تیری، میرا داتا کردہ کرم جدوں پھر لوندا نہیں ہوں تیری. کردہ کرم جدوں پھر لوندا نہیں ہوں تیری. میں در در کیوں جاواں،
میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری لاڑا بلیاں دا میرا داتا سونا لاڑا بلیاں دا او لجپالا دا لجپال او وسدا لور سیو او وسدا لور سیو میرے داتا پیا دینا لاڑا ولیاں دا درویش دلوئیے درویش دلوئیے علی حجویری سونیاں تیرے ورگا نہ کوئیے لاڑا بلیاں دا لجپالاں دا لجپال او وسدا لور سیو میرے داتا پیا دینا آسان لے کے تے لوگی دوروں دوروں آئے کر لے معجزیا کر لے معجزیا اج داتا معجزے آئے